سے جو سی پیک ہے وہ پاکستان کی جو ڈسکورس ہے اس میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے، اور اس کی ایک بڑی جو سادہ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے اور چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے، اینڈ ناٹ اونلی ان دا اسٹریٹجک ٹرمز میں تو ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں وہ 1962 سے ہی چلے آ رہے ہیں، اور 1966 میں پہلا جو پاکستان چائنا کا ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہوا وہ 1966 سے ہی چلا آ رہا ہے، اور پھر 76 میں ہوا۔ سی پیک کی جو اصل آپ سمجھیے کہ اہمیت ہے اور ڈائیورین ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو چین اور پاکستان کا ایک جو اسٹریٹجک ایک تعلق تھا اس کو بہت مضبوط اکنامک تعلق میں کنورٹ کیا ہے اور تبدیل کیا ہے۔ ایک طرف اب پاکستان اور چائنا کا ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ اسٹریٹجک انحصار ہے، اور دوسرا اب یہ ایک اکنامک انحصار جو ہے وہ آ رہا ہے۔ جو پہلا مرحلہ اس میں تھا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھی۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ یہ ساری جو موٹر ویز بنی، اور پاکستان اب اس وقت پاکستان کا جنوبی ایشیا میں کم از کم جو ہمارا روڈ نیٹ ورک ہے اس کا شاید ہی کسی اور ملک کو اس کے قریب بھی ہوگا۔ ہم نے پہلے مرحلے میں اپنا جو انفراسٹرکچر تھا اس کے اوپر پیسے لگائے، لیکن اصل جو مرحلہ ہے جس کا جو سی پیک سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی یا چائنا کی ایکسپیکٹیشن ہوگی وہ اب شروع ہوا ہے، اور اس میں یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے جب سے پاکستان میں وزارت عظمیٰ سنبھالی ہے تو دو بہت ہی اہم اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا اور پاکستان کی قائم ہوئی ہیں، ایک ایگریکلچر اور دوسری سائنس اور ٹیکنالوجی۔ یہ دو نئے پلرز ایڈ کیے گئے ہیں سی پیک میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی پیک کا مستقبل کیا ہوگا، اور اس کا آگے ہم کس طرح سے اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو اس وقت ایک جو یہ دو نئے پلرز آئے ہیں ایگریکلچر کا اور ہمارا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس کے ساتھ اب ہم 11 اسپیشل اکنامک زونز ہم جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز کریٹ ہوئے ہیں، سڑکوں کے پہلے سڑکیں بنی ہیں، اب ان سڑکوں کے اوپر اسپیشل اکنامک زون کریٹ ہوئے ہیں۔ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر اب انڈسٹری جو ہے وہ لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا اب یہ جو دو نئے آئے ہیں، ایگریکلچر آیا ہے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آیا ہے۔ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھوڑا سا، چونکہ یہ میرا شعبہ بھی ہے تو تھوڑا سا میں اس کے اوپر ایمفیسس کروں گا کہ کیسے ہمیں آگے کی کیا ضرورت ہے۔ مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ دیکھیے کہ اور کہاں پہ آ کے ہماری اسٹریٹجی اور اکانومی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ مثلا سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کو آپ لیجئے۔ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے موبائلز کے اندر چپ ڈلتی ہے، اس کا ڈیزائن ہے اور یہ مولڈنگ ہے۔ ہر اب تو خیر زیادہ تر اتنی فون چپس چینج نہیں ہوتی ہیں کیونکہ فون کے اندر مولڈ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے پاس پہلے نوکیا 3320 ہوا کرتا تھا تو ہم ایک دوسرے کے چپس ہی ہر وقت بدلتے رہتے تھے۔ تو دس از سیمی کنڈکٹر تھنگ۔ کیمرہ ہے، اس کے اندر چپ ڈلتی ہے۔ ہم نے یہ سارے سامنے ہمارے میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر سارا جو ہے یہ سارا سیمی کنڈکٹرز کا کھیل ہے۔ سیمی کنڈکٹرز کے اوپر منوپلی ہے، انٹیل کی منوپلی ہے۔ امریکن دو کمپنیاں جو ہیں وہ منوپلائز کرتی ہیں آپ کے یہ ڈیزائنز کو اور ان کو، بٹ یہ چائنا کے لیے ان دا لانگ رن فیزیبل نہیں ہے۔ سی پیک میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پلر ہمارا ہوا ہے اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے اس کو ہم اٹھائیں۔ چائنا کو صرف پاکستان سے سال کے 25,000 سافٹ ویئر انجینئر چاہیے، کمپیوٹر انجینئر چاہیے جو کہ سیمی کنڈکٹرز کے اوپر کام کر سکیں۔ اس وقت ہماری کیپیسٹی 200 کی بھی نہیں ہے۔ So you can imagine the kind of jobs that we'll create through CPAC. Likewise, this is one industry that I'm talking about, semiconductor industry. چائنا اور جو امریکہ کا اس وقت ایک ٹریڈ وار چل رہا ہے، ویسٹ کی طرف سے ایک چائنا کے اوپر آ رہی ہیں ٹریڈ بیریئرز آ رہے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ 70% دنیا کا جو سولر انڈسٹری ہے اس کے اوپر منوپلی ہے، وہ چائنا کی منوپلی ہے۔
چائنا کو ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ جو سی پیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنیز جو کمپنیاں جو کہ اور زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں کہ اصل مرحلہ یہ نہیں ہوگا کہ چائنیز گورنمنٹ کا اور پاکستانی گورنمنٹ کا آپس میں جو ہے وہ اس کے اوپر چلے گا. اصل کامیابی یہ ہوگی کہ چائنیز بزنسز اور پاکستانی بزنسز جو ہیں وہ اس میں اکٹھے ہوں. اور فار ایگزامپل دنیا کی جو 5 بڑی سولر پینل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ چائنا کی ہیں. اور جو سولر ہے اور ونڈ ہے آپ اور ساتھ ہی ہائیڈرو بھی اگر آپ لے لیں, یہ جو 3 ایک رینیوبل انرجی کے سورسز ہیں یہ ایکچولی اگلے 20 سال میں ٹیک اوور کر لیں گے دنیا کی انرجی نیڈز کو. سو جس طریقے سے اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا, بلکہ میں آپ لوگ خود ہی اپنا ایکسپیرینس بھی کریں کہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے 5-6 سال پہلے ہمیں ہر آدھے گھنٹے بعد اپنا موبائل فون چارجر پہ لگانا پڑتا تھا یہ چارج ہو تو پھر ہم بات کر سکیں. اب ہم موبائل فون رات کو چارج کرتے ہیں اور شاید ہمیں ایک دن, اور جن لوگوں کا کم استعمال ہے ان کو 2 دن بھی شاید فون چارج کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اٹ واز ناٹ لائک دا سیم لائک 4 years بیک. سو کیا ہو رہا, جو بیٹری ٹیکنالوجیز ہیں وہ آگے جا رہی ہیں, اور یہ جو لیتھیم بیٹریز ہیں اب آپ نیا فنومینا دیکھ رہے ہیں. ٹیسلا جو ہے, ٹیسلا نے کل ہی $500 بلین کا اپنا ہدف پورا کیا ہے, اور ٹیسلا $5 بلین کا. اور ٹیسلا جو ہے وہ پہلی الیکٹرانک بیٹری مینوفیکچررز اور الیکٹرک کار مینوفیکچررز بن گئے ہیں جنہوں نے اتنا بڑا نمبر جو ہے وہ اچیو کیا ہے. لیکن ٹیسلا کی جو بیٹریز ہیں وہ کہاں بن رہی ہیں؟ وہ چائنا میں بن رہی ہیں. سو چائنا جو ہے وہ مونوپلائز کرتا ہے پینل مینوفیکچرنگ اور بیٹری مینوفیکچرنگ, لیتھیم بیٹریز. اور یہ جو بیٹریز کے اندر آگے جو ٹیکنالوجی جا رہی ہے جیسے گریفین ہے یا ہائیڈرو ہے, میں بور نہیں آپ کو کرنا چاہ رہا, لیکن میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آگے کا تھوڑا سا جو منظر نامہ ہے وہ کیسے ہوگا, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اپنے بجلی کے بلوں سے تنگ ہیں. تو میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سے 20 سالوں میں ایکچولی جو بجلی کی کمپنیاں ہیں ان کو ڈیپ فریزر اور مائکرو ویو مفت دینا پڑیں گے کہ پلیز آپ ان کو استعمال بھی کریں, کیونکہ دا وے رینیوبل انرجی از ٹیکنگ اوور دا ورلڈ, اور دا وے چائنیز آئی وڈ سے دا ریسرچرز اور جو ان کی کنٹریبیوشن ہوئی ہے ٹورڈز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور رینیوبل انرجی میں, دیٹ از مسمرائزنگ, اور وہ ٹیک اوور کر لیں گے. سو الٹیمیٹلی ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس بہت بڑی مارکیٹ میں بہت چھوٹا سا حصہ چاہتے ہیں. مثلاً آپ کو صرف میں آپ کو ایک تھوڑا سا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ پرائم منسٹر صاحب سے اور چیف صاحب سے یا جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ روٹین میں آپ روز پرانے سیٹھوں کو بلا لیتے ہیں, ٹیکسٹائل والوں کو, اور ان کو, اور وہ گھنٹہ سارا دن لگاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں جی ہمیں اور سبسڈی دے دیں, یہ کر لیں گے ہم, وہ کر لیں گے. فیصل آباد کی لومیں چل جائیں گی, بہت زبردست ہے, وہاں پہ جابز جو ہیں وہ ہو جائیں گی. بٹ آپ دیکھیے کہ جو ایپل کا ہماری ٹوٹل اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں وہ $37 بلین ہیں. ایپل کی صرف جو واچ ہے اور جو اس کے ایئر پوڈز ہیں وہ سال کے $35 بلین کے بکتے ہیں. سو امیجن آپ کریے کہ ٹیکنالوجی بزنسز کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے اس میں. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جتنی جو ہیں وہ صرف یہ 2 آئٹمز ہیں ایپل کے. الٹیمیٹلی اگر ہم نے آگے جانا ہے ہمیں اپنی پورا فوکس شفٹ کرنا پڑے گا ٹیکنالوجی کی طرف. اور ٹیکنالوجی میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم چائنا سے یہ کہتے ہیں, اور سی پیک میں ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور ہمارے پاس ہم نے میپ کیا کون سی کمپنیز ہیں چائنا کی, جو 6 بڑی کمپنیز ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنا سولر پینل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شفٹ کر دیں. اب جب آپ سولر پینل مینوفیکچرنگ پاکستان میں شفٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے بہت سارے جو گاؤں ہیں جہاں پر اس وقت بجلی پہنچانا, میں الیکشن لڑتا ہوں تو سب سے زیادہ پرابلم مجھے کیا ہوگی, جہاں پہ 20-25 گھر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی لگوا کے دیں. بجلی لگانے کے لیے آپ کو $5 کروڑ چاہیے وہاں پہ لگانے کے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. سو ہماری کیا خواہش ہوگی کہ ان 25 گھروں کو آپ سولر کے اوپر شفٹ کر دیں. آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا پیسہ بھی نہیں لگے گا, آپ کا ووٹ بھی پکا ہوگا, اور آپ کو ان گھروں کو بجلی بھی ملے گی. سو دس از دا کائنڈ آف شفٹ دیٹ وی آر لوکنگ in technology business, and this is how technology will actually facilitate the common man. Second, ہم نے یہاں پہ جو سب سے زیادہ جس کے اوپر میرا ایمفیسس ہے, لڑکیاں یونیورسٹیز جاتی ہیں صبح, ورکنگ وومن
جاتی ہیں. پھر ہم اپنے موٹر سائیکل دیکھتے ہیں, ان کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 بچے, 3 بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. پاکستان از ورلڈز 4th largest market of two-wheelers and we are actually growing. It's likely that we will become the 3rd largest market of two-wheelers. ہم about 23 لاکھ کے قریب ہر سال جو موٹر سائیکل ہیں وہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اپنی مارکیٹ میں, 20 لاکھ سے 23 لاکھ. اور رکشہ اس کے علاوہ ہے جو 2-3 لاکھ رکشے بھی ایڈ کر رہے ہیں. اباؤٹ 3 لاکھ ہم چھوٹی بڑی کاریں جو ہیں وہ ایڈ کر رہے ہیں. سو 30 لاکھ یہ ہم ٹرانسپورٹ کا ہر سال ایڈ کرتے ہیں, جس میں 20 لاکھ ہمارا موٹر سائیکل ہے. Now we are working in Ministry of Science and Technology کہ ہم اپنا یہ جو سب سے لوور مڈل کلاس کا پرابلم ہے, یہ موٹر سائیکلز ہیں یا بچوں کو لے کے جانا ہے وہ کرنا ہے, اس کو ہم کیسے سالو کریں. ہم ٹرائی ویلرز لا رہے ہیں جو کہ الیکٹرک کے اوپر چلیں گے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے اس میں وائی فائی بھی ہے, اس میں ایئر کنڈیشن بھی ہے. وہ لٹرلی چھوٹی کاریں ہیں, بہت چھوٹی کاریں ہیں جس کے اوپر آپ, اور اتنی ہی قیمت میں ہے جتنے کا ہمارا موٹر سائیکل ہے. تھوڑا بہت مہنگا ہوگا بٹ وہ اس کی چونکہ وہ مینٹیننس نہیں ہے سو اتنے میں برابر آ جائے گا. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے وہ یہاں پہ لا سکیں. تو اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, لیتھیم-آئٹ بیٹریز پاکستان میں بنے. ہم اپنے سولر پینل بنا رہے ہوں, ہم اپنی بیٹریز بنا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارا ایک سارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ چینج ہو جائے گا. سو لائک وائز کیمیکلز ہیں, ہم صرف 14 کیمیکل جو ہیں ہم ہر سال $3.6 بلین کے 14 کیمیکلز امپورٹ کرتے ہیں. اور چائنیز کمپنیز کو ہم چاہتے ہیں وہ آئیں, وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں. اور یہ جو $3 بلین کے کیمیکلز ہم امپورٹ کرتے ہیں ان میں سے $1 بلین کے کیمیکل ہم بناتے ہیں. بٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنیز کمپنی ہمارے ساتھ آئیں, ان جو ہم $1 بلین کے کیمیکلز بناتے ہیں ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں اور ہم ان کو اسٹینڈرڈ اوپر کریں تاکہ ہمیں باہر سے نہ منگوانے پڑے. سو دس از دا کائنڈ آف ورک دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ان سی پیک. اور سی پیک کا اس میں کیا فائدہ ہے, چائنیز بزنسز کو ایک ہم موقع دیں گے کہ وہ ویسٹ سے اپنی ٹریڈ کر سکیں, امریکہ سے اپنی ٹریڈ کر سکیں, بیکاز پاکستان ہیز کائنڈ آف گڈ ریلیشنز ود امریکہ آلسو. ہمارے ویسٹ سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور ہمارے پاس ٹریڈ بیریئرز بھی نہیں ہیں. سو چائنیز کمپنیز کے لیے پاکستانی مارکیٹ بہت اٹریکٹیو ہے جہاں پہ وہ مینوفیکچرنگ لگا کر کے جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو فنڈز اویلیبل ہیں سی پیک کے اندر اباؤٹ $1 بلین جو چائنیز کمپنیز کے لیے اویلیبل ہیں اگر وہ مینوفیکچرنگ پاکستان میں لگاتی ہیں. سو چائنیز کمپنی اپنی گورنمنٹ سے پیسے لے گی, پاکستان میں مینوفیکچرنگ لگائے گی, ایکسپورٹ کرے گی, ہمارا فائدہ ہوگا, ہمیں HR ملے گی, ہمارا فائدہ ہوگا, ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ملے گا, اور ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ڈالرز آئیں گے. دس از ون ایریا. کیمیکلز کا ایریا ہے, میں نے آپ کو سیمی کنڈکٹرز کا ایریا بتایا ہے. میڈیکل اکوپمنٹس بنانے کا تیسرا جو بہت بڑا ایمفیسس ہے ہمارا. 26 فروری کو جب پہلا کیس کووڈ کا پاکستان میں آیا تھا ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے. ہم ماسکس, شیلڈز, گوگلز, یہاں سے لے کر کے وینٹیلیٹرز تک ہر چیز ہم باہر سے منگوا رہے تھے 4 مہینے کے اندر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کے اندر ہی ہمارے ہاں جو سینیٹائزرز تھے وہی شارٹ ہو گئے تھے. سو ہم نے جو اپنے پروجیکٹس شروع کیے, پہلے PCSIR نے شروع کیا, پھر ڈیفینس پروڈکشن ہمارے ساتھ ملی. آج الحمدللہ پاکستان ماسک سے لے کر کے وینٹیلیٹر تک ہر چیز پاکستان نہ صرف بنا رہا ہے بلکہ وی آر ون آف دا میجر ایکسپورٹرز آف آل دس مٹیریل. This is the great achievement that Pakistani scientists and engineers have been able to do. اب ہم اس میں کیا چاہتے ہیں, ہماری سیالکوٹ میں انڈسٹری ہے, سیالکوٹ کے اندر جو صرف سرجیکل ایک بنتی ہیں چیزیں, ان کی قیمت اس وقت دنیا جو ہم سے خریدتی ہے وہ $400 ملین کی خریدتی ہے, لیکن دنیا میں اس کی ورتھ کیا ہے وہ $5 بلین کی ہیں. جرمنی کیا کرتا ہے, جرمنی ہم سے $150 ملین کی سرجیکل گڈز لیتا ہے, اس کے اوپر وہ ویلیو ایڈ کرتے ہیں, اسٹرلائزیشن کرتے ہیں, کوٹنگ کرتے ہیں, چھوٹا موٹا مانیٹر ساتھ لگاتے ہیں, اور جرمنی $150 ملین کا ہم سے خرید کر کے انڈیا کو $700 ملین کا بیچ دیتا ہے. لائک وائز جو باقی ملک ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پاکستان سے یہ خریدتے ہیں. میڈیٹرونکس بہت بڑا نام ہے, جو لوگ تھوڑا بہت
मेडिकल इक्विपमेंट को जानते हैं, दे आर द टॉप ब्रांड, दे आर द मेजर बायर्स फ्रॉम सियालकोट। वो सियालकोट से चीज़ें ख़रीदते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, और ओवरऑल दुनिया में $5 बिलियन की चीज़ें पाकिस्तान से जो $400 मिलियन की जाती हैं वो $5 बिलियन की बिकती हैं। सो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ आएँ, हमारे साथ बैठें, और हम जो हमारी इंडस्ट्री है उसको हम वैल्यू एडिशन कर सकें। और हम उम्मीद मुझे ये है कि अगर हम इसके ऊपर सीरियस काम करें तो जो सियालकोट शहर अकेला जो है वो $400 मिलियन का जो सर्जिकल गुड्स को एक्सपोर्ट करता है उसको हम विद इन 2 years $2 बिलियन के ऊपर ले जा सकते हैं। सो दिस इज़ नाउ द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क दैट CPEC प्रोवाइड्स टू पाकिस्तान। दिस इज़ द काइंड ऑफ आई वुड से दैट फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ जिसके ऊपर जो है वो चाइना और पाकिस्तान के अंदर कॉपरेशन हो सकता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज़ अनदर एरिया, बट देयर आर सो मैनी एरियाज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि फिर उसमें वक्त बड़ा चला जाएगा, बट देयर आर फ्यू दैट आई थॉट कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ। आई होप दैट CPEC हैज़ ए ह्यूज फ्यूचर, और मुझे बड़ी खुशी है बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल अदर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। एंड वी ऑल्सो नीड मोर B2B इसमें बातचीत हो, आगे चलें। वो कहते हैं ना कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं बंद मकानों में। बहुत शुक्रिया। CPEC से मुतालिक कौमी सेमिनार से इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा पाकिस्तान और चीन तस्वीराती शराकतदार हैं।